السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو
جو لوگ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ بڑے اچھے ساتھی ہوں گے۔ تمام تر تعریفات، حمد و ثنا ایک رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا واحد خالق و مالک ہے، رازق ہے، پوری کائنات کو رزق دینے والا، پوری مخلوقات کو رزق دینے والا ایک رب العالمین کے لیے، اور بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پوری کائنات کے رہبر و رہنما حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے محترم بھائیو، آج ہم انشاءاللہ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت پر حقوق ہیں، ٹوٹل 8 حقوق ہیں، اس میں سے 2 ہم نے عرض کیے تھے گزشتہ جمعے، 2 انشاءاللہ آج کریں گے۔ 2 حق جو امت پر ہیں، اور اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو حق امت پر فرض کیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حق ہیں امت پر، وہ انشاءاللہ ان میں سے 2 کا ہم تذکرہ کریں گے۔ قرآن و حدیث سے ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور رحمت سے ثابت کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت محمدیہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے امت محمدیہ پر جو فرض ہیں حقوق، وہ حق ادا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ کلمے کا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا وہ حق ادا کرے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اس کا یہ جو ہم نے اس کا پہلا حق جو عرض کیا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا، اللہ کا بندہ ماننا، اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اس پر ایمان لانا، اس کو تسلیم کرنا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ اور دوسرا جو حق ہے امت پر، وہ یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ توقیر و تعظیم میں غلو نہیں کرنا، آگے نہیں بڑھنا۔ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد مقرر کر دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حد مقرر کی ہے، اس میں رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا۔ تو آگے بڑھتے ہوئے جو تیسرا حق ہے امت پر، وہ ہے کہ اللہ کے بعد دنیا میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو محبت کرنی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنی ہے۔ پوری کائنات سے بڑھ کر، یہ اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولادوں سے بڑھ کر، اپنے مال و ملال سے بڑھ کر، اپنے نفس سے بڑھ کر، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ رد کر کے، اس سے بڑھ چڑھ کر، اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی۔ کیا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر قربان کرنی پڑیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ قربان کر دے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو دوسرا یہ تیسرا حق یہ ہے، اور چوتھا حق امت پر جو ہے اسوہ حسنہ پر چلنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اعمال کو کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طریقے پر سارے جو زندگی کے مسائل ہیں ان پر عمل کرنا۔
ان پر عمل کرنا اسی طریقے سے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ اپنی سالگرہ نہیں منائی تو نہیں منانی، یہ ہے اسوہ حسنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک نماز کو نہیں چھوڑا، تو اس کو نماز کی پابندی کرنی ہے، یہ ہم نے سبق لینا ہے۔ اور امت محمدیہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور میں مسلمانوں کی مدد کی، ہر دور میں مسلمانوں کے ساتھ یہ حوصلہ افزائی، ہمدردی، یہ ساری چیزیں کی، صلہ رحمی کی، یہ سارے مسئلے صدقہ و خیرات کیا۔ یہ مسئلے ہم نے لینے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا وہ نہیں کرنا، اس کی دعوت کو نہیں عام کرنا، اس کی دعوت نہیں دینی۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس پر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے، یہ اسوہ حسنہ۔ تو آگے بڑھتے ہوئے تیسرا جو امت پر حق ہے، اللہ کے بعد تمام کائنات سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ محبت کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات جاری کیے ان پر عمل پیرا ہونا، اپنی اولادوں کو ان پر عمل پیرا کرنا۔ اللہ اکبر، یہ محبت کا انداز، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین، اللہ اکبر، یہ کتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ محبت کا انداز پیش کرتے تھے۔ تو یہ طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ رضوان اللہ مجمعین یہ کتنی محبت، یہ ایک حدیث ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے انشاءاللہ۔ یہ معتبر صحابی ہیں تو خلیفہ بھی ہیں، تو طبرانی میں اس کا ذکر جو ہے وہ ہے اس حدیث کا۔ تو اللہ اکبر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر روایت کرتی ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان اور اسی طرح میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں، اور میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کو یاد کرتا ہوں، پھر میں صبر نہیں کر پاتا یہاں تک کہ آپ کے پاس آؤں اور آپ کو دیکھ نہ لوں، اور میں جب اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا کہ آپ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے اعلیٰ درجات کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیں، یہ بھی دیا جائے گا، اور میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں وہاں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جب صحابی رسول آئے اور آ کے یہ بات واضح کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر میں دل نہیں لگتا، ہر وقت آپ کی جدائی کا غم رہتا ہے، تو میں یہی چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزاروں، آپ کی تابعداری میں گزاروں، آپ کی اطاعت میں گزاروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی شدید محبت، یہ انداز محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر وہ دل نہیں لگاتا گھر میں، وہ مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا، اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، ہمیں کون سا درجہ ملے گا۔ اگر ہم جنت میں چلے گئے تو میں جنت میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ اللہ اکبر، اس بات کا یہ اندیشہ وہ ظاہر کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دو، وَمَن يُطِعِ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وشهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جاؤ جبرائیل جلدی کرو، جاؤ جا کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دو۔ اور میرے محترم بھائیو، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ صحابی یہ بےتاب تھا اور جنت کا فکر کر رہا تھا۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلیٰ درجے پر ہوں گے تو ہم نچلے درجے پر ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں نہیں، اور میرے بندے ہو، میرے بندو، اللہ کے بندو، جو جس طرح کا عمل کرے گا، جتنا اس کے عمال میں اخلاص ہوگا اتنا اس کا درجہ بڑا ہوتا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لائے، اللہ اکبر، یہاں یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جن پر اللہ نے انعام کیا ہے یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیقین، شہداء، صالحین، اور یہ لوگ بڑے اچھے ساتھی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محبت کا انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ محبت کا انداز ہے یہ صحابہ کرام کا۔ اللہ اکبر۔ تو دوسرا مقام اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَرَسُولَهُ وَيَتَّخِذَ يدخلو نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو ان باغات میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے وہ ان میں ہمیشہ رہے گا۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا یہ پہلو بھی بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدود جو اللہ نے حد مقرر کر دی اس سے تجاوز کرے گا وہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جہنم میں داخل کریں گے، آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اس لیے یہ تیسرا حق جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی محبت کے بعد اللہ سے سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے بعد پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کس کے ساتھ کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہاں یہ صحیح البخاری میں 6637 یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ لا انت احب انی من کل شیء الا من نفسی۔ اے اللہ کے رسول مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، البتہ میری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب علیک من نفسک
فقال له عمر فإنه الآن والله لا أحد أحب إلا من نفسي فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، نہیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میرے جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہیں جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ آگے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، آگے فوراً فرماتے ہیں اب اللہ کی قسم ہے، اللہ اکبر، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب بات بنی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر تیسرا حق ہے کہ امت کے تمام لوگ، پوری کائنات کے مسلمان جو ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، ان پر یہ حق ہے، یہ فرض ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اللہ کے بعد کریں۔ اللہ سے سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ، اس کے بعد پوری کائنات سے بڑھ کر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے، یہ امت پر تیسرا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، اسی طرح اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہاں کیا بات واضح ہوئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کے ساتھ سچی محبت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ سچی محبت ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے، تو ان کو کہہ دیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ان کو کہہ دیجئے، امت محمدیہ کو، یہ ساری امت کو آپ کہہ دیجئے کہ میری تابعداری کریں، اللہ کے احکامات کو مانیں، اللہ کے احکامات کو تسلیم کریں، یہ ساری زندگی میں تمام اعمال میں، تمام امور میں، یہ دینی دنیاوی امور میں، یہ ساری باتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ ان کو کہہ دیجئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمام احکامات پر عمل کرنا، ہر قسم کے بدعت سے بچنا، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر واقعی اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، رکھتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہو، امت کو کہو کہ میری تابعداری کرو، اسی طرح اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم تابعداری میں ثابت قدم ہو جاؤ گے، مضبوط ہو جاؤ گے، کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ اکبر، اپنی اولادوں کو کھڑا کر لو گے، دعوت کو آگے عام کر لو گے، یہ سارے کام کرو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں تم سے محبت کروں گا، اس شخص سے محبت کروں گا، اس امت محمدیہ کے فرد سے محبت کروں گا جو ان سارے اعمال پر، یہ سارے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مہربان بھی ہوں، بخشنے والا بھی ہوں، اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو یہ تیسرا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے بعد سب سے زیادہ پوری کائنات میں اگر محبت کرنی ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، اپنے ہر قسم کے نفسی خواہشات سے بڑھ کر، ہر چیز سے بالا تر ہو کر، بڑھ کر آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، یہ اللہ کے ساتھ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے بعد یہ محبت کرنے کا انداز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا، تسلیم کرنا، ان پر عمل پیرا ہونا، لوگوں کو دعوت دینا، اس پر لے کے آنا، یہ سارے کام ہیں۔ تو یہ ہے محبت کا انداز، اللہ اکبر۔ تو اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے
احکامات ہیں، فرمان ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی وہی سچا دین ہے۔ اس کے علاوہ جتنی ہے وہ ایجادات ہے، نئی نئی بدعات ہے، نیا نیا دین ہے، اس کی طرف نہیں جانا۔ سچے دین کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بڑھنا ہے۔ اس کی طرف آگے بڑھتے بڑھتے اللہ اکبر اس حق کو ادا کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر حق ہے۔ اور آگے میرے محترم بھائیو، چوتھا حق جو ہے امت پر وہ ہے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا۔ اللہ اکبر، امت محمدیہ پر یہ چوتھا حق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ تسلیم کرنا، بہترین یہ تصور کرتے ہوئے تمام اقوال و افعال اور زندگی کے ہر شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ یہ ہے اسوہ حسنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، جو حکم ہے، اس کی پیروی کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر کیا واضح کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ نمونہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، تمہارے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ نمونہ ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور بکثرت اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اللہ اکبر، ذکر کیا چیز ہے؟ ہر وقت اللہ کے دین پر کھڑا رہے۔ یہ گھر میں بھی اللہ کے دین پر ہے، مسجد میں بھی اللہ کے دین پر ہے، راستے میں بھی اللہ کے دین پر ہے، رات کو بھی اللہ کے دین پر ہے۔ اللہ اکبر، دن کے معاملات میں بھی اللہ کے دین پر کھڑا ہے۔ یہ ہر وقت ہر لمحہ ہر وقت اللہ کے دین پر کھڑا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اور اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرتا ہے اور ساری چیزیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بکثرت، کثرت کا ذکر اس لیے آیا۔ اللہ اکبر، یہ ہر وقت اللہ کے دین کی فکر رکھتا ہو، اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہو، اپنے اللہ کے دین پر اپنی اولادوں کو لے کر آنے کی کوشش کرتا ہو۔ اللہ اکبر، اپنے اہل علاقہ یہ سارے لوگوں کو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ان کو دعوت دیتا ہو۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واسطہ اپنانے کی کوشش کرتا ہو، دن اور رات ہو۔ اللہ اکبر، کوئی مسئلہ مسائل ہو، کوئی شادی ہو، فوتگی ہو، کوئی مسئلہ ہو، ساری دنیا کے زندگی کے معاملات میں اللہ کے دین کو ترجیح دیتا ہو۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی شخص اپنائے گا جس میں دو اصحاف ہوں گے، دو صفتیں ہوں گے۔ ایک یہ کہ وہ روز قیامت کا یہ یقین رکھتا ہو کہ قیامت آئے گی۔ اللہ اکبر، جنت جہنم، یہ آخرت پر، یہ ساری چیزوں پر ایمان رکھتا ہو، مضبوط ایمان رکھتا ہو، اور اللہ کی ملاقات پر بھی یقین رکھتا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرتا ہو۔ یہ دو چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ نماز سنت کے مطابق، روزہ، لین دین، صلہ رحمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع کرنی ہے۔ صرف اس بات پر اتباع نہیں کرنی جو دل کو اچھی لگی، نہیں، پورا دین اسلام، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے کر اتباع کرنی ہے، تابعداری کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو عقائد میں عقیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جس طرح کا عقیدہ تھا اس طرح کا عقیدہ بنانا ہے، اور اخلاق و کردار میں، معاملات میں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اکبر
یہ عقیدے کا باب ہے، عقائد کے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کو حاجت روا مانتے تھے، ایک اللہ کو مشکل کشا مانتے تھے، ایک اللہ کو بگڑی بنانے والا مانتے تھے۔ یہ سارا باب اللہ اکبر جو ہے آخرت پر اللہ پر ایمان لانے والا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر یہ ایک پورا باب ہے۔ اس باب میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کو واضح کیا، اللہ کی ربوبیت کو واضح کیا، اللہ کی الوہیت کو واضح کیا، اللہ کی اسم و صفات کو واضح کیا، اور ساری امت کو سکھلایا، سمجھایا، یہ سارا کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر، پورے صحابہ اکرام کے 1,24,25,000 یہ صحابہ اکرام کی جماعت کو کھڑا کیا اس عقیدے پر، عقیدہ توحید پر۔ تو عقائد کے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں واضح کی۔ اسی طرح عبادات کے باب میں عبادات کس طرح ہے، اللہ اکبر، عبادات کے باب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک نماز پر سختی رکھی، نماز کو یہ مضبوط رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک نمازی رہے، نماز کو ادا کرتے رہے اور حکم دیتے رہے کہ لوگوں نماز کو نہ ترک کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا، یہ کسی حالت میں بھی یہ معافی نہیں ہے اس کی۔ اللہ اکبر، نماز پر کھڑے رہنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک عبادات کے حوالے سے، اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، یہ سارے مسئلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کیے، پوری امت کو سمجھائے، سکھلائے۔ آگے امت آج کہاں کھڑی ہے، یہ ہے محاسبہ کرنے والی بات۔ آج ہماری اولادیں کدھر ہیں، وہ کہاں کھڑی ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحان اللہ، اتنا زبردست یہ جماعت کو تیار کرنا، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی پر نظر پڑی، اس نے سونے کی یہ انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تمہیں یہ نہیں پتا یہ آگ کا انگارہ تم نے پہنا ہوا ہے، اس کو اتارو، یہ اللہ نے حرام کر دیا۔ وہ صحابی نے یہ انگوٹھی اتارے اور پھینک دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باقی صحابہ کرام میں سے جن لوگوں نے پہنی تھی وہ سب لوگوں نے یہ اتاری اور یہ پھینک دی، اور اس کو دوبارہ پکڑنے کی بھی جرت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابہ کرام کو تیار کیا، ان کا عقیدہ جو ہے وہ مضبوط کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے صحابہ کرام کے یہ سب سے پہلا اسلامی معاشرہ، اس کی جماعت کو تیار کیا، کھڑا کیا۔ آگے بڑھتے 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 اللہ اکبر، یہ بڑھتے گئے، دعوت کو عام کرتے گئے، لوگوں تک دعوت پھیلاتے گئے۔ یہ اللہ اکبر آپس میں اعلان کرتے رہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے امت محمدیہ کے لوگو، اللہ اکبر، اللہ سے ایسے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے اس وقت تک کہ تم مسلمان ہو۔ یہ آپس میں یہ سارے اعلانات کرتے رہے، سارے مکے میں کرتے رہے، مدینے میں کرتے رہے۔ جب غیر مسلموں کی باری آئی، اللہ اکبر، کیسر و کسریٰ کو ٹوٹنے کا وقت آیا، یہ کیسر و کسریٰ کے وقت ٹوٹنے کا وقت آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا خط لکھا؟ اللہ اکبر، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کو خط لکھا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تمام
یہ کافروں یہودیوں صلیبیوں سونیوں کو یہ ساری دنیا کے کافروں کو اعلان کر دیا اے لوگو اے کافروں یہودیوں صلیبیوں سونیوں اللہ کے دین پر آ جاؤ اللہ سے ڈر جاؤ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اللہ اکبر پھر اس سے تمہاری بیوی کو پیدا بھی کیا پھر بہت سارے مردوں اور عورتوں کو یہ پیدا کیا اور پھیلا دیا تو امت کو نہ توڑو امت محمدیہ کو نہ توڑو مسلمانوں کو آپس میں نہ توڑو ایک اللہ کے دین پر آ جاؤ اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کے آگے کھڑے ہو جاؤ تو کیسرو کسرا کا بادشاہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اس نے کیا کیا اس نے خط پڑھا یہ کہنے لگا یہ چند لوگ یہ عربی چند لوگ ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں ہمیں للکار رہے ہیں اس نے خط کو پھاڑا بے حرمتی کی نعوذ باللہ اس خط کی بے حرمتی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم نے اس خط کو پھاڑا ہے اسی طرح یہ کیسر و کسرا پھٹ جائے گا اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا انشاءاللہ اللہ اکبر اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ ہے عقیدہ یہ ہے عقائد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کر کے دکھایا تمام امت کو کہ امت کے لوگوں جب تک تم اس پر کھڑے رہو گے اللہ کے دین پر کھڑے رہو گے تو انشاءاللہ فتح ہی فتح ہے جب تم کمزور پڑو گے پیچھے ہٹو گے خوف کھا جاؤ گے ایڑیوں سے پھر جاؤ گے تو پھر مسلمانوں کی تباہی ہے تو پھر آگے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خط پڑھا اور یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسروں کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوگا اللہ اکبر وقت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مدینے کی محاصرہ کیا چار چفرے کے اندر کھودنے لگے اللہ اکبر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلہاڑا جو ہے یہ پتھر پر مارا چنگارے نکلے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ میرے صحابہ کرام دوسری دفعہ پھر مارا پھر چنگاری نکلے صحابہ کرام خوش ہو جاؤ تیسری دفعہ جب مارا کلہاڑا تو چنگاری نکلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی خوشخبری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیسر و کسرا کی چابیاں تمہارے قدموں میں ہوں گے اللہ اکبر اللہ تمہیں کامیابی دے گا اللہ اکبر صحابہ اکرام حیران پریشان ہو گئے کہ اتنی بڑی سپر پاور اتنی بڑی طاقت قوت دنیا کی یہ اللہ اکبر یہ اتنی بڑی طاقت ہے یہ سپر پاور ہے یہ کیسے یہ ہمیں چابیاں ملیں گی یہ کیسے فتح نصیب ہوگی اللہ اکبر یہ خیالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہیں کیسر و کسرا کے ایک صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تمہارے یہ ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن نہیں پہنائے جائیں گے اللہ اکبر عقیدہ توحید عقیدے کی بنیاد اسوہ حسنہ یہ ساری چیزیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کے کس کو سکھلایا امت محمدیہ کو کہ امت محمدیہ کے لوگوں جب تم اس طرح کھڑے ہو جاؤ گے ڈٹ جاؤ گے میدانوں میں کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر تم شکست نہیں کھاؤ گے تمہیں فتح ہوگی تو اللہ اکبر صحابی کو فرمایا کہ تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کیسر و کسرا کے کنگن تمہیں نہیں پہنائے جائیں گے اللہ اکبر دور وقت گزرتا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اللہ اکبر تو کیسر و کسرا فتح ہو گیا تو اللہ اکبر فتح ہونے سے چند دن پہلے یہ جس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ تمہیں کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے ان کو جو خوشخبری دی تھی وہ بیمار پڑ گیا بیمار ہوا ایک طبیب کو بلایا گیا طبیب کہنے لگا یہ چند گھنٹے کا مہمان ہے یہ فوت ہو جائے گا اس نے کہا واللہ اللہ کی قسم
جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کیسر و کسریٰ فتح نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا تم یہ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تمہارے ہاتھوں میں کنگن نہیں پہنائے جائیں گے۔ تو ابھی کیسر و کسریٰ فتح نہیں ہوا، اس لیے میری موت نہیں آ سکتی۔ یہ ایمان، یہ یقین، یہ محبت، یہ سارے مسئلے، تو یہ اس طرح ہمیں اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی اسی طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، ساری دنیا ایک طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اس کو تسلیم کرنا ہے، باقی ساری دنیا کو ایک طرف چھوڑ دیں۔ تو اسی طرح ہر مسئلے میں، نماز میں، زکوٰۃ میں، روزے میں، حج میں، روزمرہ کے معمول میں، تجارت میں، فوتگیوں میں، شادیوں میں، گھروں میں، باہر مسجدوں میں، ہر جگہ اللہ کے دین کو لے کر چلنا۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، باقی ساری دنیا، اولاد ایک طرف، باپ ایک طرف، سارے رشتہ دار ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ ایک طرف ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا ہے، ساری دنیا کو رد کرنا ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت، یہ انداز محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی اسوہ حسنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ساری دنیا، صحابہ اکرام کے سامنے ساری دنیا ایک طرف تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتے تھے، ساری دنیا کو ٹھکرا دیتے تھے۔ ماں آ گئی ٹھکرا دیا، باپ آ گیا ٹھکرا دیا، ہر چیز ٹھکرا دی، کس کے مقابلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں۔ تو یہی دعوت ہے، یہی منہج ہے، آج بھی امت محمدیہ کا یہی دعوت، یہی منہج ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دین اسلام پر لے کے آئیں، لوگ دین پر آ جائیں، اپنی اولادوں کو بھی دین پر لانا، اور یہ سارے اللہ اکبر سارے مسئلے جتنے بھی ہیں، ہمارے گھریلو ہیں، باہر کے ہیں، رشتہ داریوں کے ہیں، ان سب پر اللہ اکبر ہمیں اللہ کے دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو ہر عمل، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ لوگو ڈر جاؤ، جھک جاؤ، آپ میرے آگے جھک جاؤ، یہ ساری دنیا تمہارے پیچھے ہوگی، تم صرف ایک اللہ کے ساتھ یہ مخلص ہو جاؤ، اپنے دین کو خالص کر لو۔ اللہ اکبر، یہ امت محمدیہ آج کدھر کھڑی ہے، کہاں کھڑی ہے؟ ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ اکبر کٹ رہا ہے، وہ بھوکا مر رہا ہے، باقی ساری امت محمدیہ الا ماشاءاللہ ساری امت تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ دین، یہ کیسے دین؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، دنیا کے دوسرے خطے میں کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ کرتے تھے کہ جاؤ جا کے ان کی مدد کرو۔ تو آج مسلمان امت محمدیہ کے لوگ، یہ ساری دنیا کا کفر ایک ہو کر مسلمانوں پر یہ ٹوٹ پڑا، یہ مسلمانوں پر، چاہے فلسطین ہے، غزہ ہے، کشمیر ہے، یہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے خطوں کو انہوں نے توڑا، انہوں نے یہ سب کو چیک کیا مسلمانوں کو کہ ان میں کتنی غیرت ایمانی ہے، ایمان کی غیرت کتنی ہے، یہ چیک کر کے اس نے کیا کیا، یہ ساری لوبیں کی، یہ سارے چھوٹے چھوٹے خطوں میں داخل ہو گیا، فوجوں کو داخل کر دیا، یہ ساری عرب ریاست میں یہ کفر کا یہ ساری فوجیں کفر کے داخل ہو گئی، یہ سارا دفاع مسلمانوں نے اپنا کافروں کو دے دیا۔ تو نتیجے کیا آئے؟ یہ فلسطین پر ظلم، بربریت، یہ غزہ پر یہ حملے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے شہید، عورتیں شہید، مرد شہید، یہ امت محمدیہ
یہ کہاں کھڑی ہے؟ یہ تربیت نہیں ہے، واللہ یہ تربیت نہیں ہے۔ اگر تربیت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان ہو، پختہ ایمان ہو، اللہ پر یقین ہو، پختہ ایمان ہو، تو ان کی مدد کے لیے اللہ اکبر جو مسلمان کر سکے وہ کرنا چاہیے، وہ کرتا لیکن نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر، آج مسلمانوں کو یہ توڑنے کی کوشش، کفر کا یہ ساری سازش، یہ قطر کو علیحدہ کرنا، سعودیہ کو علیحدہ کرنا، فلسطین کو یہ ظلم پر بریت میں اس کے اوپر حملے کرنا، یہ ساری لابنگ ہے، یہ پوری دنیا میں چل رہی ہے، مسلمان ممالک میں چل رہی ہے۔ اس کو سمجھ کر مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے، کھڑا ہونا چاہیے۔ جو کھڑے ہیں ان کو ساتھ دینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو فتح یاب کرے۔ اللہ اکبر، بہت یہ اللہ اکبر بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت پریشان کن حالات ہیں میرے محترم بھائیوں۔ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے ملکوں پر حملے، ایک ایک کر کے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی۔ آج یہ امت آپس میں تفریق ہو گئی، یہ فلاں کیتا، ایک اللہ ہے، ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں سب کے امت محمدیہ کے، ایک قرآن ہے، ایک کتاب ہے۔ یہ لہذا کیوں سارے مسئلے کیوں کھڑے ہوئے؟ یہ ساری اللہ اکبر لابنگ ہے، یہ سارے مسئلے 200 سال انگریز نے سے ایشیا میں لگائے، لوگوں کو ذہن سازیاں کرنے میں، عقیدہ توحید کو توڑنے میں 200 سال لگائے اس نے، تو عقیدہ توحید کو بنانے میں اللہ اکبر کوشش کرنی ہوگی، آگے بڑھنا ہوگا، پھر یہ عقیدہ توحید انشاءاللہ امت میں آئے گا، امت کھڑی ہوگی۔ کیسر و کسرا ٹوٹ سکتا ہے تو یہ چند ممالک کفر، یہ کافروں کے یہ چھوٹے چھوٹے یہ کافر یہ کیوں نہیں ٹوٹ سکتے؟ کیسر و کسرا چند افراد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے، دو ساتھی تھے ساتھ، اللہ اکبر، دعوت بڑھتی گئی، آگے نکلتی گئی، 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا، اللہ اکبر، کیسر و کسرا کو توڑا، اس کی سپر پاور اس وقت کے، اللہ اکبر، یہ سارے بڑے بڑے جتنے ملک ہیں سارے کیسر و کسرا میں تھے، ان کو توڑ دیا، اللہ اکبر، آج تک نہیں جڑ سکا، یہ آج تک نہیں جڑ سکا، یہ ٹوٹ گیا تھا، آج تک ٹوٹا ہے، تو اگر وہ ٹوٹ سکتا ہے تو آج کافر کیوں نہیں ٹوٹ سکتا؟ یہ سارے ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ جب امت محمدیہ عقیدہ توحید پر کھڑی ہو جائے گی، اپنی اولادوں کو کھڑا کر لے گی، عقیدہ توحید پر کھڑا کرے گی، سچی اور سچی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے گی، تو انشاءاللہ پھر انقلاب آئے گا، پھر یہ دنیا بدلے گی، یہ دنیا کا نقشہ بدلے گا۔ لیکن جب ہم اللہ اکبر نماز روزے کی حد تک یہ رک گئے، کھڑے ہو گئے، بس یہی دین ہے، تو پھر آگے دین کیسے چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، وہ آ گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، اب یہ دعوت کا کام، یہ دعوت کو لے کے آگے کس نے چلنا؟ یہ سارا امت کا کام ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے سب گھر والوں کو یہ دعوت کو دیں، دعوت کو عام کریں کہ اللہ کے دین پر کھڑا کریں۔ یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا کام ہے، امت محمدیہ کا کام یہ ہے، ایمان ہمارا یہ ہے، عقیدہ یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں، رازق اللہ، خالق اللہ، مالک اللہ، شفا دینے والا اللہ، یہ ساری فکر اللہ پر چھوڑ دو اور خود صرف ایک اللہ کے دین پر کھڑے ہونے کی کوشش کرو، انشاءاللہ باقی سارے کام اللہ کرتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، سچے اور سچے دین اسلام پر کھڑا ہونے کی، اپنی اولادوں کو کھڑا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، سن کر سنا کر اللہ ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔